بڑے افسوس کا مقام ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ ہوتی ہے اور کچھ لوگ سائڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے نماز جنازہ میں، جو بہت اہم نماز ہے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اس میں آپ نے شرکت کیوں نہیں کی؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ناپاک ہوں، یا یہ کہتے ہیں کہ مجھے دعا یاد نہیں۔ رہی بات ناپاکی کی، تو پاکی حاصل کرنا اور پاک رہنا کوئی مشکل کام نہیں، اور رہی بات دعا کی، تو اگر دعا یاد نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بغیر دعا کے بھی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ نماز جنازہ کے اندر جو فرض ہے وہ 4 تکبیر ہے اور کھڑا ہونا ہے۔ 4 تکبیر اور کھڑا ہونا، بس یہ 2 فرض ہے، یہ 2 رکن ہیں نماز جنازہ کی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بھائی جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، جس سے آپ مانوس تھے، وہ بھائی آخرت کے سفر میں جا رہا ہے، اتنی بھی آپ کو توفیق نہیں مل رہی ہے کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کے لیے آپ الگ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور بہت ہی تعجب کی بات ہے۔ نماز جنازہ اہل ایمان کی طرف سے اپنے بھائی کے لیے بارگاہ خداوندی میں مغفرت کی سفارش کی ایک باوقار شکل کا نام ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر جس میت پر کچھ لوگ مسلمانوں کی ایک تعداد مغفرت کی سفارش کرے اور ان کی تعداد 100 ہو تو ضرور ان کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ایک روایت میں 40 کا عدد ہے۔ بہرحال نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہیں، ایک 4 تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور دوسرا فرض ہے کھڑا ہونا۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے نماز جنازہ پڑھتا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ 3 سنتیں ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھے، ثنا وہی پڑھے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس میں صرف وجل ثناؤک کا اضافہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک کہے۔ اگر و تعالی جدک کہتا ہے تو اس کا معنی بدل سکتا ہے، کیونکہ تعالی کے معنی آنا، آؤ، ادھر آؤ، کم آن۔ و تعالی جدک، اے اللہ تیری بزرگی بلند ہے۔ و تعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ پہلی تکبیر کے بعد، پہلی بار اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ دوسری بار اللہ اکبر کہنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسری جو تکبیر ہے اللہ اکبر، تیسری بار اللہ اکبر کہنے کے بعد میت کے لیے دعا کرے، یہ خاص دعا ہے، وہ یاد رہنا چاہیے، ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، ہم میں سے جو موجود ہیں اور جو موجود نہیں ہیں دونوں کی مغفرت فرما، ہم میں جو مرد ہیں اور جو عورتیں ہیں ان دونوں کی مغفرت فرما، ہم میں جو چھوٹے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما اور جو بڑے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی، جس کو بھی تو زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ ہم میں سے جس کو بھی موت دے، ایمان پر اور کلمہ پر موت دے۔ یہ دعا یاد رہنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات پڑھ لے، کافی ہے کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اور جتنے بھی مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہ بھی اگر نہیں کہہ سکتا تو بڑا ہی بد نصیب ہے اور بہت ہی بدقسمت ہے، بہت ہی محروم شخص ہے۔ وہ صرف اپنے بھائی جو دنیا سے جا چکا ہے میت کے سامنے صرف 4 تکبیر کہہ لے اور اپنے حالت پر، اپنی حالت زار پر افسوس کا اظہار کرے۔ جتنا بھی افسوس کرے کم ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 بار نماز جنازہ ہوتی ہے بعض جگہوں پر، تو اس کی شکل یہ ہے کہ پہلی بار جو نماز جنازہ ہو رہی ہے
اس میں میت کا ولی شرکت نہ کرے اور بغیر اس کی اجازت کے اگر وہ نماز ہو رہی ہے تو بہرحال نماز پڑھ لی جائے گی۔ اس کے بعد دوسری بار جو نماز جنازہ ہے جو پڑھی جائے گی اس میں میت کا ولی شرکت کر لے۔ لیکن اگر میت کے ولی نے پہلی بار نماز جنازہ میں شرکت کر لی تو اب دوبارہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے پڑھنا۔ تیسرا مسئلہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ چپل کے بارے میں۔ بعض لوگ جوتا پہن کر کے نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ جوتا اتار کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی 3 شکل ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ جوتا پہن کر کے آپ نماز جنازہ پڑھیں تو اس میں آپ کا جوتا بھی پاک ہونا چاہیے اور جس جگہ آپ کھڑے ہوئے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ جوتا اتار کر کے جوتے کے اوپر کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھیں، تو اس صورت میں اس جوتے کا اوپری حصہ پاک ہونا شرط ہے، اگرچہ جوتے کا تلا ناپاک ہو، اگرچہ زمین ناپاک ہو، لیکن جوتے کا اوپری حصہ اگر پاک ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ بعض لوگ جوتا اتار کر کے جوتا الگ ہٹا کر کے زمین پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں صرف اور صرف زمین اگر سوکھی ہے، نجاست دکھائی نہیں دے رہی ہے تو زمین پاک سمجھی جائے گی اور زمین پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لے، بس زمین کا پاک ہونا شرط ہے، جوتا اگرچہ